نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناصر آفیشیل کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ آج کا عنوان ہے خالص دین پر چلنے کا آسان طریقہ۔ آج اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ اس سے پہلے کہ میں اس کے حوالے سے بات کروں، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف۔ خالص دین پر چلنے کا آسان طریقہ، میں کافی دن سے یہ بات زیر غور تھی کہ آج کا دور ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، صحابہ نہیں ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں فرمایا تھا کہ میں اپنے پیچھے دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اگر کہیں دین میں مشکل پیش آئے تو ان دونوں چیزوں کو دیکھنا ہے، ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید اور دوسرا احادیث۔ لہٰذا یہی وہ دو چیزیں ہیں جس پر ہم چل کر خالص دین کی طرف یعنی صحیح دین کی طرف جو ہے ہم جا سکتے ہیں۔ جیسا ہمارے دین میں آج کل بہت ساری بدعتیں ملاوٹیں کی جا رہی ہیں، جیسے بہت سارے لوگ جو ہیں ان کا یہ طریقہ ہے کہ کوئی بھی کام جو ہے بھائی ہم کر لیں تو اس میں ہماری نیت اچھی ہونی چاہیے تو لہٰذا ہمیں ثواب ملے گا۔ جیسے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ 11 شریف کا ختم دلواتے ہیں اور ساتھ یہ اعلان بھی کرتے ہیں کہ اس پر فلاں جو ہے شخص جو ہے اتنا ثواب ملے گا، یا جو بھی لوگ اس میں حصہ ڈالیں گے اس کو ثواب ملے گا۔ بھئی آپ ہوتے کون ہو کہ اللہ کی احادیث نہیں ہے، اللہ کے نبی کی حدیث نہیں ہے، اللہ کا حکم نہیں ہے؟ کس نے آپ کو یہ حکم دیا کہ آپ یہ اعلان کرو اور ان کو کہو کہ آپ اس پر جو ہے اس میں آپ حصہ ڈالو گے اور آپ کو ثواب ملے گا؟ آپ کو یہ کس نے کہا؟ اللہ کے نبی نے تو یہ کام کیا نہیں، صحابہ نے نہیں کیا۔ جو اللہ کے نبی اور صحابہ نے نہیں کیا وہ آپ کس طرح اعلان کر سکتے ہو کہ اس پر آپ کو ثواب ملے گا؟ اسی طرح بہت سارے لوگ جو ہیں، بلکہ آپ کے ہر گاؤں میں اذان ہوتی، اذان سے پہلے صلاۃ پڑھی جاتی۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ صلاۃ کیوں پڑھتے ہیں، بھئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے نہیں کہا تھا تو آپ کیوں کرتے ہیں؟ تو اسی طرح حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا مقام تھا مؤذن میں۔ اذان کے وقت آپ نے کبھی بھی کہیں بھی کسی بھی حدیث میں یہ ثابت نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے کہیں کسی صحابی کو کہا کہ اذان سے پہلے صلاۃ پڑھیں یا درود پاک پڑھیں، یہ پڑھتے ہیں۔ اسی طرح انگوٹھے چومتے ہیں، یہ ساری جو ہیں بدعتیں ہیں۔ لہٰذا اسلام وہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور اسی طرح بہت سارے ایسے کام ہیں جو یہ کرتے ہیں جو کہ دین میں نہیں ہے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا سلسلہ جو ہے، وہاں پر اللہ کے نبی کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد صحابہ نے کوئی جلسے جلوس نہیں نکالے، تو یہاں پر جو ہے عید الميلاد النبی جو کہتے ہیں جی تیسری عید ہے۔ اسلام میں دو عیدیں ہیں، عید الاضحیٰ اور عید الفطر، دو عیدیں ہیں۔ لہٰذا اسلام ہمیں دو عیدیں منانے کی جو ہے ترغیب دیتا ہے، اجازت دیتا ہے۔ یہاں پر عید الميلاد النبی کا بھی ذکر آ جاتا ہے اور ان سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ بھئی کہاں پہ ہے، تو پھر یہ کہتے ہیں کہ بھئی اس میں حرج کیا ہے، ہم اللہ کے نبی کی خوشی تو کرتے ہیں کہ دنیا میں آئے ہیں۔ بھئی آپ خوشی کرتے ہیں، اگر خوشی کے ساتھ اگر آپ، میں اس بات پر آتا ہوں کہ ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ فجر کے 2 فرض ہیں، آپ اگر اس کو 3 پڑھ لیں کہ میں خوشی کے ساتھ پڑھ رہا ہوں تو اس میں نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے میں نے بتایا ہے ویسے کرو۔ اسی طرح ایک صحابی تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
عید کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے تھے۔ راستے میں دیکھا کہ ایک صحابی کے گھر سے خون بہہ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکے، صحابی کے گھر پر دستک دی اور پوچھا کہ یہ خون کیسا ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کچھ وضاحت کریں، اس سے پہلے میں آپ کو کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتائیں۔ فرمایا کہ میں نے یہ جو ہے بکرا ہے اس کو ذبح کیا ہے، کیونکہ اس لیے ذبح کیا ہے کہ جب ہم عید کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو تاخیر ہو جاتی ہے، دیر ہو جاتی ہے، تو لوگوں کے گھر میں ہم جو ہے گوشت جو ہے لیٹ پہنچتا ہے، تو اس لیے میں نے یہ پہلے جو ہے اس کو ذبح کر لیا ہے، لہٰذا اب جو ہی عید کی نماز پڑھوں گا اور تقسیم کر دوں گا گھر میں، یعنی لوگوں کے گھروں میں پہلے میرا گوشت چلا جائے گا تو مجھے زیادہ ثواب ملے گا۔ اب نیت بھی نیک ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں صحابی ہیں، اللہ کے نبی کے صحابی ہیں اور نیت بھی نیک ہے، یعنی نیت اچھی تھی نا کہ گوشت جو ہے تاخیر ہو جاتی، اس لیے میں پہلے جو ہے کر لوں اور آتے ہی نماز کی پڑھ کر میں جو ہے جسے تقسیم کر دوں گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کے پاس دلیل کیا ہے کہ آپ کی یہ قربانی ہوگی، لہٰذا اس پر میری مہر نہیں ہے، جس پر میری مہر نہیں وہ دین نہیں ہو سکتا، لہٰذا پہلے عید کی نماز ادا کرو، اس کے بعد جس طرح میں نے طریقہ بتایا ویسے قربانی کرو گے تو ہوگی، ادروائز یہ قربانی نہیں ہوگی، لہٰذا پہلے عید کی نماز ادا کرو اس کے بعد قربانی کرو۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے بتایا ویسے کرنا ہے، یہ نہیں کہ آپ نیک نیتی کے ساتھ بھی اس میں میری نیت اچھی ہے، میں جو بھی کام کرنا چاہوں وہ اسلام ہے، وہ دین ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا میری دعا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔